السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آرسینک ایلبم، جس کو عام فہم زبان میں سنکھیا کہا جاتا ہے اور طبی زبان میں یہ سم الفار ہے، یہ ایک خطرناک زہر ہے اور معدنیات سے اس کا تعلق ہے۔ ہربل طریقہ علاج میں اس کو کشتہ ذات میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو بنانے کے عمل میں تھوڑی سی بھی اگر کمی رہ جائے یا سنکھیا یا سم الفار اگر کچا رہ جائے تو یہ زہر کا کام بھی کرتا ہے اور مختلف قسم کی اسکن ڈیزیز بھی پیدا کر سکتا ہے۔ حکمت میں اس کا استعمال قوت بہا کی دوائیوں میں ہوتا ہے، جس کو کشتہ سم الفار کے نام سے استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ مریض جس میں قوت بہا نہ ہونے کے برابر ہو، یہ اس کو زندگی بخشتا ہے۔ اس نقطے کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایسا مریض جو مرنے والی حالت میں ہو تو سنکھیا آرسینک ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا ہے۔ یہ ساری تمہید میں نے اس جملے کے لیے باندھی تھی۔ عام فہم میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کینسر کا مریض ہو یا ایسا مریض جو مرنے کی حالت میں ہو اور انتہائی اذیت ناک زندگی گزار رہا ہو، تو اس میں آرسینک ایلبم اگر اس کو اس کی بیماری کو ٹھیک نہیں کرتی تو کم سے کم اس کے مرنے کے عمل کو یا اس کی جو اذیت ناک حالت ہے اس کو آسان کر دیتی ہے۔ میرے دو ساتھیوں نے بہت کچھ ماشاءاللہ اس پہ لکھا، بہت کچھ فرمایا، وہ بہت کافی ہے۔ میں صرف اپنے کلینیکل تجربات کی بنیاد پہ چند گزارشات آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج سے 20-22 سال پہلے جب میں پریکٹس کرتا تھا تو ایک میری ریگولر پیشنٹ تھی، خاتون بزرگوار۔ ان کو بہت زیادہ الٹی اور موشن ہوئے، پانی جیسے موشن، انتہائی کمزوری۔ انہوں نے درخواست کی کسی کو بھیج کے کلینک میں کہ میری حالت بہت خراب ہے، ڈاکٹر صاحب خود آ کے دیکھ لیں۔ میں گھروں میں وزٹ نہیں کرتا ہوں، لیکن ان کے اصرار پہ مجھے جانا پڑا کہ خدا نخواستہ اگلا لمحہ کیسا ہو تو ہمیشہ یہی بات رہے کہ ڈاکٹر صاحب نہیں آئے تھے۔ آپ یقین کیجئے گا کہ میں نے ان کی حالت دیکھی اور میں دیکھ کے خود پریشان ہو گیا کہ اتنی زیادہ ویکنیس، چہرے پہ پیلا پن، سفید فخ چہرہ، بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن، اور ان کے میں نے سمٹمز پوچھے اور دیکھے۔ اس کے مطابق میں نے ان کو 2 خوراکیں آرسینک ایلبم کی بھیجی۔ 2 خوراک دینے کے بعد چند ہی منٹوں میں ان کی اذیت ناک اور ڈی ہائیڈریشن والی حالت ایسی ہو گئی جیسے جسم کے اندر نئی روح پھونک دی ہو۔ تو پتہ ہی چلا کہ ڈی ہائیڈریشن میں جہاں پہ الٹی اور موشن ہو، وہاں پہ ٹوٹلٹی سمٹمز کے اوپر آرسینک بہترین کام کرتی ہے، ایسے کہ جیسے آپ نے ڈرپ چڑھا دی ہو یا ORS پلا دیا ہو۔ ڈرپ کی اپنی جگہ الگ اہمیت ہے، ORS کی اپنی الگ اہمیت ہے، لیکن اس نے وہی کام کیا۔ خاص باتیں میں عرض کرتا چلوں اس کے بارے میں۔ ایسی الٹیاں میں اپنی پریکٹس میں اس کو استعمال کرواتا ہوں، ایسی الٹیاں کہ مریض کچھ بھی کھانا چاہے، پینا چاہے، منہ تک لے کر آئے اور فوراً الٹی ہو جائے، ایسے میں آرسینک ایلبم تیر بہدف کا کام کرتی ہے۔ بہت کم دیکھنے میں آیا ہے کہ کئی دنوں کی الٹیاں اور کئی دنوں کے پانی جیسے موشن، پیٹ میں تکلیف اور ایک خوراک دینے سے ہی الٹیاں رک گئی ہوں۔
یہ اس کی بہترین دوا ہے۔ جہاں پہ فروٹ کے استعمال کے بعد وافر مقدار میں استعمال کریں، اور اس میں کہیں فنگس کا اندیشہ ہو کہ فروٹ میں کہیں فنگس تھا، اس کی وجہ سے اگر پیٹ میں تکلیف ہو، پیٹ میں درد ہو یا الٹی موشن واقع ہو جائے، اس میں جہاں دوسری دوائیاں کام کرتی ہیں اس کے ساتھ آرسینک البم بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس میں دو بڑی دوائیاں ہیں، ایک تو چائنا اور آرسینک۔ اس کے علاوہ اگر اجابت میں اسٹول میں فروٹ کے ٹکڑے آئیں یا غذا کے ٹکڑے آئیں، اس میں کاربو بیج دی جاتی ہے۔ ایسا مریض جو پیٹ میں، سینے میں، گلے میں، جسم کے کسی حصے میں، یا پھر کینسر کا مریض یہ شکایت کرے کہ اس میں بہت زیادہ جلن ہو رہی ہے، پیٹ میں بہت زیادہ جلن ہے، بہت زیادہ کھولن ہے، برننگ ہے، اس میں آرسینک بہترین کام کرتی ہے۔ آرسینک ایک کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی ہے اور ٹوٹیلیٹی سمٹمز کے اوپر دی جاتی ہے۔ اس کی خاص جو علامت ہے وہ اس کی پیاس ہے، جس کو بھولا نہیں جا سکتا اور اس کو نظر انداز بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آرسینک البم کی پیاس دوسری دوائیوں سے کچھ درجے ملتی جلتی ہے، لیکن اس کی خاص علامت یہ ہے کہ مریض کو بہت زیادہ پیاس لگے گی، بہت زیادہ بے چینی ہوگی، بے چینی کے ساتھ پیاس ہوگی، اور جب پانی اس کو پلایا جائے تو 1 یا 2 گھونٹ لے گا، اس کے بعد چھوڑ دے گا، پھر کچھ دیر کے بعد پانی کو طلب کرے گا۔ ان سمٹمز کے اوپر کینسر کے مریض کے بھی علاج آرسینک کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، اور دوسرے امراض میں بھی آرسینک کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ کورونا کے پیشنٹ میں جہاں پہ بے شمار دواؤں کا استعمال ہوتا ہے، وہاں پہ آرسینک البم کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ کم و بیش 4000 5000 سے زیادہ میں نے کورونا کے پیشنٹ کو کامیاب ٹریٹمنٹ دیا ہے، اور اس میں دوسری دوائیاں جہاں پہ استعمال ہوئی ہیں اس کے ساتھ آرسینک البم بھی میں نے استعمال کروائی ہے، اور بہت کامیابی کے ساتھ کروائی ہے۔ گزشتہ دنوں بات ہو رہی تھی ایسائٹس کی۔ ایسائٹس کی ٹاپ 3 میڈیسن میں سے آرسینک البم ایک بہت بڑی دوا ہے۔ جہاں پیشنٹ میں پانی بھر گیا ہو، پیٹ میں جگر سکڑ گیا ہو، بہت زیادہ بے چینی ہو، بہت زیادہ پیاس لگے اور پانی نہ پیا جائے، وہاں پہ آرسینک البم ایسے مریض پہ بہترین کام کرتی ہے۔ جہاں تک اسکن ڈیزیز کا تعلق ہے، آرسینک البم کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ارٹیکیریا والی الرجی، جسم پہ ددوڑے بنتے ہوں، وہاں پہ ایپس کے بعد دوسری دوا آرسینک البم ہے۔ بے انتہا اسکن میں بے چینی، بے انتہا خارش، اس میں آرسینک البم بہت زیادہ اپنا اثر رکھتی ہے۔ ایسے بچے، ان کی ایسی تکالیف جس میں بہت زیادہ بے چینی پائی جائے، ان کی کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی آرسینک البم ہے۔ آرسینک البم جب بھی دیں اس میں 2-3 باتوں کا خیال رکھیں کہ مریض بہت زیادہ بے چین ہوگا، ایسے بخار، ایسی بیماریاں جس میں مریض کو بہت زیادہ بے چینی ہو، پیاس بہت زیادہ ہو اور پانی نہ پیا جائے، یہ بالکل آسان اور کلیئر سمٹمز آرسینک البم کے ہیں۔ باقی بے شمار دوائیاں ہیں جو اس کے مترادف ہیں یا جن میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ کبھی کمپیریٹیو اسٹڈی کی بات ہوگی، کمپیریٹیو میڈیسن کی بات ہوگی، تو انشاءاللہ گزارشات عرض کریں گے۔ تو آرسینک کی پیاس، ایپس کی پیاس، ایپوسائنم کی پیاس، پلسٹیلا کی، ایکونائٹ کی، برائیونیا کی، ان سب پیاس میں کیا فرق ہے انشاءاللہ عرض کریں گے۔ جگر کے امراض میں آرسینک البم بہترین کام کرتی ہے۔ جگر سکڑ گیا ہو،
اس میں کسی قسم کے بھی عوارضات پیدا ہو جائیں، اس میں آرسینک ایلبم کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ آرسینک ایلبم ایک ایسی دوا ہے جس کا تقریباً کم و بیش ہر آرگن پہ بڑا گہرا اور آزمودہ رزلٹ نتائج سامنے آتے ہیں، چاہے لنگز کی بات ہو رہی ہو، چاہے جگر کی بات ہو رہی ہو، چاہے اسپلین کی بات ہو رہی ہو، چاہے گردوں کے امراض ہوں، آرسینک ایلبم کو فراموش نہیں کر سکتے۔ ایسے مریض جو کڈنی فیلئر کی طرف جا رہے ہوں، اس میں جہاں دوسری دوائیاں استعمال ہوتی ہیں، اس میں آرسینک ایلبم کو ٹوٹیلیٹی سمٹمز کے طور پر چنا اور دیا جا سکتا ہے۔ انسیکٹ بائٹ کی بہترین دوا آرسینک ایلبم ہے۔ مختلف قسم کے کیڑے، زہریلے حشرات الارض اگر کاٹ لیں تو جہاں دوسری دوائیاں اس میں استعمال کی جاتی ہیں، اس میں آرسینک ایلبم بھی اپنا گہرا اثر رکھتی ہے۔ جینیٹک ڈس آرڈر میں، آٹو امیون ڈیزیز میں، بلڈ کی پرابلم میں آرسینک ایلبم کا گہرا اثر ہے۔ آرسینک ایلبم زیادہ تر 30 پوٹینسی یا اس سے ہائی پوٹینسی میں دی جاتی ہے۔ میں جب اپنے استاد محترم کے پاس بیٹھا کرتا تھا تو ایک بچی ایسی آئی جس کے ہاتھوں کی دونوں ہتھیلیوں میں ایسے سیاہ نشانات تھے جیسے فاؤنٹین پین سے کسی نے سیاہ انک چھڑک دی ہو۔ اسکن پگمنٹیشن کا یہ رزلٹ تھا۔ اس میں کوئی سمٹمز نہیں تھے۔ بے شمار ڈرماٹولوجسٹ سے انہوں نے علاج کروایا، کوئی فائدہ نہیں۔ اول تو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھائی ہمیں اس کا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا مرض ہے۔ اب یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ جلن، نہ برننگ، نہ درد، نہ خارش۔ آپ یقین کیجئے گا کہ انہوں نے 1 ہفتے کی دوا دی، 1 ہفتے میں 80-90% نشانات جو کئی ماہ سے تھے وہ بالکل ختم ہو گئے۔ مدر مارک کی بہترین دوا آرسینک ایلبم ہے۔ ایسے نشانات جو پیدائشی طور پہ سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں چہرے پہ، گردن پہ یا جسم کے کسی بھی حصے میں، اس میں آرسینک ایلبم بڑی پوٹینسی میں دی جاتی ہے۔ میں نے خود اس کے بہت سارے پیشنٹ ٹریٹ کیے ہیں اور بڑی کامیابی کے ساتھ ان کے رزلٹ میں نے دیکھے۔ میرے ایک عزیز ہومیوپیتھک ڈاکٹر جن کا کلکتہ سے تعلق تھا، بزرگوار انتقال کر چکے ہیں، وہ ایک دفعہ کچھ عرصے میری کلینک میں پریکٹس کی انہوں نے۔ ان سے میں نے پوچھا کہ اگر آپ ایک ملک سے دوسرے ملک یا ایک شہر سے دوسرے شہر اگر سفر کریں گے اور آپ کو ہومیوپیتھک دوا اپنے ساتھ رکھنی پڑے تو آپ کون سی دوا رکھیں گے؟ تو ان کا جواب تھا آرسینک ایلبم۔ آرسینک ایلبم بے شمار امراض ایسے ہیں، کینسر کی تکلیف ہو، اس کا درد و جلن ہو، یا آخری زندگی کے لمحات اگر انسان گزار رہا ہے اور جہاں پہ ڈاکٹر صاحبان جواب دے دیں اور کینسر کا مریض ہو یا کسی اور ایسے مرض میں مبتلا مریض ہو جس کو ڈاکٹر یہ کہہ کے جواب دے دیں کہ بس آپ ان کو اب گھر لے جائیں اور ان کے لیے دعا کریں، ایسے مریض پہ آرسینک ایلبم کے معجزاتی اثرات سامنے آتے ہیں۔ یا تو اس کا مرض بہتر ہو جائے گا یا پھر اس کی موت کی پیچیدگیاں اور آخری لمحات میں جو اذیت وہ گزار رہا ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، ڈاکٹر سلطان رضا فرام کراچی، فی امان اللہ، خدا حافظ۔ کوئی پیچیدہ مرض ایسا نہیں کہ جس کا آپ ٹریٹمنٹ دے رہے ہوں مریض کو اور وہاں پہ آرسینک کا استعمال نہ کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ کرونک ڈیزیز ہو یا کسی بھی قسم کا پیچیدہ مرض، جینیٹک ڈس آرڈر ہو یا کسی بھی قسم کا، اس میں لازمی ہے کہ آرسینک کہیں نہ کہیں دینی پڑ جاتی ہے۔ پیلیوریسی، جس میں لنگس میں پانی آ جاتا ہے، اس میں دو بڑی دوائیاں، ریننکیولس بل اور آرسینک۔ اپنی کلینکل پریکٹس میں ان دو دوائیوں سے ہٹ کے میں نے کبھی تیسری دوا نہیں دی۔ اس کے علاوہ ڈائبٹک گینگرین میں آرسینک ایلبم دیگر دوائیوں کے ساتھ یا دیگر دوائیاں جہاں کام کرتی ہیں وہاں پر آرسینک ایلبم کا بھی بہت اچھا رول ہے۔ بعض دفعہ چھوٹی پوٹینسی میں دی جاتی ہے، بعض دفعہ بڑی پوٹینسی میں دی جاتی ہے۔ اس میں فرق یہ ہے کہ گینگرین جو ہے سیاہی مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سورائسس کی بے شمار تکالیف ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ آرسینک کے سمٹمز آ جاتے ہیں۔ ایچ پائلوری، ہیلیکوبیکٹر پائلوری میں بھی آرسینک ایلبم کہیں نہ کہیں جا کے لازم و ملزوم ہو جاتی ہے۔ علاج کے دوران سمٹمز کے حساب سے آپ آرسینک کا استعمال کرا سکتے ہیں۔ ہرپیز زوسٹر میں جہاں پہ مختلف معالجین دیگر دوائیاں دیتے ہیں، وہاں پہ ریننکیولس بلب اور آرسینک ایلبم اور رسٹاکس، یہ تین اہم دوائیاں ہرپیز زوسٹر میں بہت اچھا کام انجام دیتی ہیں۔ میری یہ تمام باتیں جونیئر ڈاکٹر صاحبان کے لیے ہے، طالب علموں کے لیے ہے۔ مریض حضرات کسی معالج کی سرپرستی کے بغیر اس کو فالو نہ کریں۔